آخری کال. السلام علیکم، بات کریں بھائی. جی وعلیکم السلام. جی حسن اللہ جی صاحب بات کر رہے ہیں؟ جی 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 شیخ صاحب، ابھی بات ہو رہی تھی کہ آپ سوالات موضوع پہ جو ہونے چاہیے جو جس پہ آپ تقریر کرتے ہیں، لیکن میں یاد کرنا چاہوں گا کہ آپ جو تقریر کرتے ہیں وہ اتنی مدلل اور اتنی ان ڈیٹیل ہوتی ہے کہ جو ہمارے زیادہ تر سوالات کو تقریر سے ہی جواب مل جاتے ہیں. بالکل. اور جن کا جواب نہیں ہوتا وہ ابھی آپ نے جو آنے والی تقریر ہیں ان میں جواب دینے ہیں. بالکل. تو کالر کے لیے بڑا مشکل ہوتا ہے کہ سوال ایسا کون سا سوچا جائے موضوع کے بھی متعلق ہو اور جی یعنی کہ آپ نے بیان بھی نہ کیا ہو. صحیح شیخ صاحب، لیکن میں اس کے بارے میں آپ سے سوال کرنا چاہوں گا کہ یہ عید غدیر جو گزری ہے کچھ دیر پہلے، تو یہاں پاکستان میں نا ایک ٹرینڈ چلا ہے یہ عمریوں کی طرف سے کہ جب بھی کوئی شیعہ کے متعلق ان کا کوئی تہوار آتا ہے، کوئی خاص دن آتا ہے، تو جی وہ اپنے جو اکابر ہیں اپنے مقدسات کی جی وہ نا دن منانے بیٹھ جاتے ہیں. جیسے مثلا یکم محرم کو وہ جی یہاں بنا حضرت عمر وہ حضرت کہتے ہیں کہ ان کا نا یوم وفات ہے، تو وہ جلوس نکالتے ہیں اور جی عمر کا یوم وفات ہے، اور تاکہ محرم کو جی اس سے لوگوں کا دھیان بٹایا جائے. اسی طرح عید غدیر پہ اب جی وہ یہ کہتے ہیں کہ جی عثمان کی قتل جو ہے وہ 18 ذی الحج کو ہوا ہے. تو کیونکہ بہت سے مولوی یہ عید غدیر کے متعلق ویڈیوز اپلوڈ کرنا شروع کرتے ہیں وہ لوگوں کا دھیان بٹانے کے لیے، کہ بہت سے لوگوں کو عمریوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ غدیر بھی کوئی چیز ہے. وہ دھیان بٹانے کے لیے جی تو جی شہادت عثمان جی اس کا پروگرام کر دیتے ہیں. یہ انجینئر صاحب بھی جو ہیں یہ بھی ماشاءاللہ یہ ٹی وی پہ جا کے بیٹھے اور جی عثمان کے فضائل پڑھنا شروع کیے. سر اس سے متعلق میرا ایک سوال تھا کہ یہ بڑا جی کہتے ہیں کہ عثمان جی ذو النورین ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بیٹیاں جی اس کے عقد میں تھیں، اور مولوی اسحاق صاحب جی یہ بھی کہتے ہیں کہ جی یہ اس میں تو کوئی اختلاف ہی نہیں ہے، سنی شیعہ کا اجماع ہے کہ جی وہ 2 بیٹیاں بی بی خدیجہ سلام اللہ علیہا اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تھیں جو عثمان کے عقد میں تھیں، اور جی وہ ایک پھر ان کی وفات ہو گئی، دوسری بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دے دی. تو اس کے متعلق آپ سے، کیونکہ آج کل یہ جی عثمان کے فضائل جو جھوٹے بنائے ہوئے ہیں انہوں نے، یہ آج جی دیکھیں اس کے مطابق آپ سے سوال کرنا تھا. اس کا جواب یہ ہے، چلے مان لیتے ہیں کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں تھیں. اس سے پہلے تو وہ آپ خود کہتے ہو کہ وہ ابو جہل کے بیٹوں کے عقد میں تھیں. اگر وہ فضیلت ہے تو عثمان سے پہلے وہ تو ابو جہل کے بیٹوں کی فضیلت ہے، ٹھیک ہے نا. اور یہ کہ ابو جہل کے بیٹوں نے ان کو طلاق دیا ہے، کہ اعلان رسالت کے بعد ان کو طلاق دیا ہے کہ بھائی نہیں چاہیے ہمیں ان کے بیٹیاں. تو ایک مطلقہ جو خاتون ہے وہ شریعت میں کیا ہے؟ مطلقہ خاتون شریعت میں وہ ہے اس خود اپنا ولی ہے. مطلقہ جو ہے وہ اس کو والد کی اجازت کی ضرورت نہیں ہوتی، آپ سب کو پتہ ہے، وہ نکاح اپنی مرضی سے کر سکتی ہے. تو ہمیں دکھائیں کہ یہ نکاح جو ہے امان بلا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں تھیں، تو ہمیں دکھائیں کہ یہ جو نکاح ہے یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی یا ان کی اجازت سے ہوئی ہے. یہ تو کوئی حدیث نہیں ہے نا، یہ تو اس طرح کی کوئی حدیث نہیں ہے. وہ یہ تو پتہ ہے کہ وہ مطلقہ تھیں، وہ طلاق شدہ عورت کی اختیار اپنے ہاتھ میں ہے. تو یہ آپ ثابت کریں کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی نکاح کرایا تھا. چلو مان لیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کرایا، مان لیا کہ ان کی اجازت ان کی مرضی سے ہوئی. تم خود تو کہتے ہو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صرف تبلیغ دین میں معصوم ہے، باقی دنیائی امور میں معصوم نہیں ہے، ان سے غلطی بھی ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے نا. تو ہاں تم خود کہتے ہو کہ غیر تبلیغ میں وہ معصوم نہیں ہے. تو یہ تو بیٹی کے نکاح کرنا کسی سے یہ تو کوئی تبلیغ دین نہیں ہے یا کوئی شریعت کا آپ حکم نہیں بتا رہے کسی کو. آپ پہلی تو نکاح ان کا ثابت نہیں ہے کہ نبی نے صلی اللہ علیہ وسلم نے کرایا نا، وہ تو طلاق شدہ تھی. اب مان بھی لیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے، تو اس سے یہ تو ثابت نہیں تھا کہ غلط کام نہیں تھا، کیونکہ وہ اس میں عصمت نہیں ہے، عصمت صرف تبلیغ دین میں ہے. تو اس سے ثابت تو نہیں ہوا کہ عثمان کوئی غلط آدمی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، کوئی غلط آدمی نہیں ہے. اس سے ثابت نہیں ہوتا کہ ہو سکتا ہے ایک غیر موزوں آدمی ہو، ایک غیر مناسب آدمی ہو دامادی کے لیے، لیکن کیونکہ نبی داماد چننے کے معاملے میں معصوم نہیں ہے تو غیر مناسب آدمی کو انہوں نے داماد انتخاب کیا، کیونکہ اس مسئلے میں آپ کے نزدیک عصمت ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. تیسرا پھر کہتے ہیں کہ مان بھی لیں کہ چلیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت سے ہوئی ہے اور انہوں نے عثمان کو مناسب سمجھ کے داماد بنایا اور غلطی بھی نہیں ہو ان سے. تو لیکن کہاں ہے کوئی عدی حایا ہے،
کوئی حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا داماد بعد میں جا کر ایمان کے دائرے سے خارج نہیں ہو سکتا؟ نبی کا داماد جو ہے بعد میں جا کر، ہاں بہت سارے لوگ ہم نے دیکھے زمانے اپنے ابتدا میں اچھے تھے، بعد میں وہ برے ہو گئے، ایک زمانے میں مومن تھے، بعد میں وہ فاسق بن گئے، کتنے لوگ ہیں الا ماشاء اللہ. ٹھیک ہے نا بھائی؟ صحیح ہے نا؟ جی ٹھیک ہے جی. ان باتوں کا جواب دے دیں، ان باتوں کا جواب دے دیں، پھر بات کریں گے کہ عثمان صحیح آدمی تھا. اگر صحیح آدمی تھا عثمان، وہ آج کل عثمان کا غم بھی منا رہے ہیں، تو پوچھتے ہیں ان سے کہ صحابہ منا رہے ہیں، ہاں صحابہ نے ان کو غم منا رہے ہیں، صحابہ نے ان کو قتل کیوں کیا بھائی؟ کہاں قتل ہوا ہے صحابہ؟ کسی عثمان کسی میدان جنگ میں قتل ہوا ہے؟ عثمان کو روم کے جنگ میں گیا تھا اور کفار نے مارا ہے. عثمان تو مدینہ میں قتل ہوا ہے. عثمان تو مہاجرین و انصار کے درمیان میں قتل ہوا ہے. ہم جانتے ہیں کس نے قتل کا فتویٰ دیا تھا. عائشہ نے قتل کا فتویٰ دیا ہے. طلحہ زبیر قاتل تھے، مہاجرین انصار اس کے قاتل تھے. اگر اتنا ہی پیارا ہے، وہ اتنا ہی اچھا ہے، تو آؤ کتاب دیکھتے ہیں کہ قاتل کون ہے عثمان کو. اور اس سے مزے کی بات بتاؤں کہ عثمان کو قتل کرتے وقت پتہ ان کا نعرہ کیا تھا قاتلین کا، مہاجرین انصار کا؟ پتہ ہے؟ جی سر. کہ اس کو قتل کرو، کہ اس نے قرآن کو چینج کیا ہے. اس کو قتل کرو، یہ کافر، اس کافر نے قرآن کو تبدیل کیا ہے. جس شخص نے قرآن کو جمع کیا ہے، مہاجرین انصار نے اس کو اسی وجہ سے قتل کیا ہے. اس کے اسباب قتل میں یہی تو ہے. تم کہتے ہو قرآن ہمارے نزدیک محرف نہیں ہے، تو اگر تمہارے نزدیک قرآن محرف نہیں ہے تو مہاجرین و انصار نے عثمان کو جو قتل کیا تھا، قتل کے وقت ان کا نعرہ یہی تو تھا. ان کے نعروں میں سے ایک نعرہ کہ اس کو قتل کرو، کہ اس نے قرآن کو چینج کیا، قرآن کو تحریف کیا، قرآن کو بدل دیا. تو پھر آ کے ان سوالات کا جواب دے دو. پھر عثمان کا بات کرتے ہیں کہ عثمان کیا اس لائق تھا اس کا غم منایا جائے؟ اگر اتنا ہی اس کا غم اتنا بڑا حادثہ تھا تو مہاجرین انصار نے اس کو قتل ہونے کیوں دیا؟ عائشہ نے کیوں اس کا دفاع نہیں کیا؟ عائشہ نے اس کے قتل کا فتویٰ کیوں دیا؟ بہرحال باتیں بہت ہیں میرے بھائی. جی 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 سر ایک چھوٹی سی اور گزارش تھی آپ سے. میں نے پہلے بھی کال کی تھی جب آپ کا موضوع چل رہا تھا آیت تطہیر پہ، آپ کی مولوی مشکور صاحب سے بحث ہوئی تھی، تو تب آپ کا یہ ٹیکنیکل پرابلم آ گیا تھا. ایک حدیث آپ سے گزارش کی تھی کہ جس میں آیت تطہیر کی جو تفسیر ہے وہ یقیناً حدیث قصہ ہے، اور حدیث قصہ میں جو چادر ہے وہ اس بات کو ظاہر کرتی ہے کہ جو چادر کے اندر ہیں وہی طاہر ہیں، چادر کے باہر والے بالکل طاہر نہیں ہیں. تو اس میں عائشہ کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے چادر میں اندر آنے سے روک دیا تھا. یہ آپ نے اس دن تو میں نے کال کی تھی، آپ نے کہا تھا کہ وہ آپ کی ٹیکنیکل پرابلم آ گئی تھی، حدیث شو نہیں ہو رہی تھی. کیا پلیز یہ حدیث دکھا سکتے ہیں؟ میں کوشش کروں گا اتنا ہی میری گزارش ہے. ٹھیک ہے نا، وہ میں کوشش کروں گا. جی ٹھیک ہے جی. اوکے جناب. جی اب یہ آن لائن. جی اوکے جناب، بہت بہت شکریہ. خدا حافظ. عائشہ نے داخل ہونے کی کوشش کی، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نے سر اپنا داخل کیا نا. وہ تاریخ ابن عساکر میں ہے. اچھا تو اس کو دھکا دیا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے. آپ کو پتہ ہے آج میں نے جو تقریر کیا اس میں نے آپ کو کیا بتایا کہ ابن ابی حاتم رازی نے خود ذمہ لیا ہے کہ اس کے جتنے احادیث ہیں کتاب تفسیر میں یہ سب احادیث صحیح ہیں. ٹھیک ہے نا، ذمہ لیا تھا اس نے، میں نے آپ کو دکھایا، اور دوسرے علماء نے بھی تائید کیا ہے کہ واقعاً اس نے اس کے بعد کا ذمہ لیا ہے کہ یہ سب حدیث صحیح ہیں. تو اب میں اختصار کے ساتھ، کیونکہ برادر نے طلب کیا ہے، میں یہ دکھاتا ہوں حدیث آپ کو. یہ کتاب ہے تفسیر القرآن العظیم ابن ابی حاتم الرازی. ابن ابی حاتم صاحب کی کتاب تفسیر قرآن مجید، جلد یہ کتاب چھپی ہے سنہ 1997 میں ریاض میں. ٹھیک ہے نا، یہ صفحہ نمبر 3129، صفحہ نمبر 3000 دیکھ رہے ہیں، صفحہ نمبر 3129، 3129. یہ حدیث ہے 17662. اچھا، روایت کیا ہے عمر سے، انعم لہ، یہ انعم ام لہ یا عمت لہ، عمر نہیں ہے، یہ عمر سے یا کسی اس کے چچے سے یا اس کے پھوپھی سے اس نے روایت کیا کہ دخلت مع ابی علی عائشہ، میں اپنے والد کے ساتھ عائشہ کے پاس گئے ہم لوگ. فسألتها عن علی رضی اللہ عنہ،
ہم نے سوال کیا عائشہ سے امیر المؤمنین علیہ السلام کے متعلق، تو عائشہ کے جو آخری ایام تھے، عائشہ کی وفات ہے سنہ 57 میں 57 میں، تو امیر المؤمنین علیہ السلام کی شہادت ہے سنہ 46 کی، امام حسن مجتبی علیہ السلام کی شہادت ہے سنہ 39 کی، سنہ 49 کی، معاف کیجیے، سنہ 49 کی۔ معاویہ جو تھا اپنے آخری ایام میں، یعنی امام حسن علیہ السلام کی شہادت کے ایام سنہ 49 سے لے کر اس کی معاویہ کی وفات سنہ 60 تک، یہ کیا کرتا تھا؟ یہ یزید کے لیے خلافت کی راہ ہموار کرتا تھا، لوگوں سے بیعت لیتا تھا، اور معاویہ کا دستور یہ تھا کہ امیر المؤمنین علیہ السلام کو برا بلا کہا جائے، گالی دیا جائے، لعنت کیا جائے، نستجیر باللہ۔ اور عائشہ کی کوشش یہ تھی کہ معاویہ کے بعد خلافت اس کے بھائی عائشہ کے بھائی عبد الرحمن ابن ابی بکر کو ملے، تو اس لیے عائشہ اور معاویہ میں اختلاف تھا سیاسی، اور عائشہ تو کافی اثر و رسوخ تھا اس کا، کیونکہ وہ نبی کا زوجہ رہ چکی ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو اس لیے اس اختلاف کی وجہ سے عائشہ ایسے روایات اس نے نقل کی ہے اپنے آخری ایام میں، اس لیے کہ وہ اس روایات کو نقل کرتا تھا معاویہ کی مخالفت کے لیے، کیونکہ معاویہ جو ہے سخت شدید مخالف ہے امیر المؤمنین علیہ السلام کی، اور امیر المؤمنین علیہ السلام دنیا سے جا چکے ہیں، ان کا جو پارٹی ہے سپورٹرز ہیں بالکل نابود ہو چکے ہیں، نیست نابود ہو چکے ہیں، قتل کیا جا چکا ان کا کوئی سننے والا نہیں ہے، ماننے والا بہت کم ہے، لوگ چپتے ہیں جو ان کے ماننے والے ہیں، اور ان کو معاویہ کی سیاست یہ ہے کہ ان کو گالی دیا جائے ہر جگہ، ٹھیک ہے نا، یہ کب کی بات ہے؟ سنہ 40 کے بعد، بالخصوص سنہ 50 کے بعد۔ اور عائشہ اس کا معاویہ کا مخالف ہے، کیونکہ وہ اپنے بیٹے کو خلیفہ بنانا چاہتا ہے، اور عائشہ چاہتی ہے کہ خلافت واپس آل ابو بکر کی طرف واپس پلٹ جائے، ٹھیک ہے نا، یہ ایک سیاسی کشمکش ہے ان میں۔ تو ان ایام میں معاویہ کو ضعیف بنانے کے لیے، کمزور بنانے کے لیے، اور معاویہ کی مخالفت کرتے ہوئے کہ دیکھیں یہ امیر المؤمنین علیہ السلام کو گالی دیتا ہے، اور امیر المؤمنین علیہ السلام تو بڑے اچھے آدمی ہیں، ان احادیث کو عائشہ نے نقل کیا ہے، تو ان احادیث سے ان کے نقل کرنے کا مقصد امیر المؤمنین علیہ السلام کی تائید نہیں ہے عائشہ کی، اور یہ شیعوں کی تائید نہیں ہے، کیونکہ شیعہ اس زمانے میں ختم ہو چکے تھے، یعنی کوئی شیعوں کی جانب سے کوئی چیلنج ہی نہیں تھا حکومت کے لیے، ٹھیک ہے نا، شیعہ کوئی ایسی پارٹی نہیں رہ چکی تھی کہ وہ حکومت کے لیے کوئی خطرہ ہو۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ معاویہ کو بدنام کر کے، اس کا فسق ظاہر کر کے عائشہ کیا کرتی ہے؟ وہ اس خلافت کو دوبارہ آل ابو بکر کی طرف لانے کی کوشش کر رہی ہے، اچھی بات ہے۔ تو میں اپنے والد کے ساتھ عائشہ کے پاس گیا، میں نے عائشہ سے پوچھا امیر المؤمنین علیہ السلام کے بارے میں، فقالت رضی اللہ عنہا، فقالت عائشہ نے جواب دیا، تسألنی عن رجل کان من احب الناس الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عائشہ نے کہا تم ایسے شخص کے متعلق پوچھ رہے ہو جو بہترین محبوب ترین شخص تھا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک، وکانت تحتہ ابنتہ واحب الناس الیہ، اور ان کی بیٹی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ان کی زوجہ تھیں، جو خود محبوب ترین شخص تھیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک۔ لقد رأیت، میں نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا امیر المؤمنین علیہ السلام کو اور فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کو، حسن حسین علیہ السلام کو، اور ان پہ انہوں نے ایک کپڑا ڈالا، فقال اللہم ہؤلاء اہل بیتی فاذهب عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا، آیت تطہیر کو تلاوت فرمائے اور فرمائے کہ یہی میرے اہل بیت ہیں۔ فدنوت منہ، میں نزدیک گیا، فقلت یا رسول اللہ وانا من اہل بیتک، یا رسول اللہ میں آپ کے اہل بیت میں سے ہوں، ہاں، فقال تنحی، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دور ہو جا، دور ہو جا، تنحی، دور ہو جا، بگا دیا مجھے۔ سوال یہ کہتا میں بھی اہل بیت میں سے ہوں، فرمایا کہ دور ہو جا، ہاں ٹھیک ہے نا۔ اب عائشہ کہتی ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فإنک علی خیر، آپ اچھے کام پر ہیں، یعنی اہل بیت میں داخل ہونے سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا اور دور کیا۔ اور وہ جو دھکے دینے والی بات ہے کہ اس نے سر داخل کرنے کی کوشش کی، وہ تاریخ ابن عساکر میں ہے، وہ ابھی میرے سامنے نہیں ہے، وہ کبھی دکھا دوں گا انشاءاللہ تبارک و تعالی جب مجھے موقع ملے، ٹھیک ہے نا۔